آپ ہمیشہ ایران کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، روس کی آپ بات کرتے رہے ہیں، ایران کی طرف کیوں نہیں دیکھتی ہماری حکومت؟ کوئی ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیوں نہیں کرتی؟ کیا کوئی ایگریمنٹ حال ہی میں ہوا ان کے ساتھ؟ نہیں کیا ہوا ہے ایگریمنٹ، ابھی ہوا ہے نا، $60 کروڑ کی وہ گیس دیں گے اور وہ اس کے لیے آپ کو ڈالر میں ادائیگی نہیں کرنی ہوگی، اس میں اچھی بات یہ ہے زبردست۔ تو وہ آپ اس کے بدلے میں چاول دیں گے یا پاکستانی کرنسی میں ادائیگی کریں گے؟ چاول کافی ہے پاکستان میں، ایران میں یہ چاول باسمتی نہیں کھایا جاتا، جو ہمارے ہاں زیادہ چاول کھایا جاتا ہے وہ باسمتی ہے، ان کے ہاں دوسری اقسام کا چاول کھایا جاتا ہے تو نسبتاً سستا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ سستا چاول خریدنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں لوگ کھاتے ہی وہی چاول ہیں، ایران میں وہی پیدا ہوتا ہے، وہ صدیوں سے یہی کھاتے آئے ہیں، تو وہ ہوا ہے۔ وہ تو باقی گیس کا تو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، یہ امریکہ سے ڈرتے ہیں اور یہ تو نہ روس سے معاملہ نہیں کر سکتے تو ان سے کیا کریں گے، اور روس کا تیل نہیں خرید سکتے جو انڈیا بھی خرید رہا ہے، مصر بھی خرید رہا ہے، سعودی عرب بھی خرید رہا ہے، سب ممالک خرید رہے ہیں، بس ہم نہیں خرید رہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ معاملہ طے کرنے کی بات ہے ہارون صاحب، کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو ریاست پاکستان مذاکرات کر رہی ہے، امکانات کیا ہے؟ کیا آپ کو کچھ روشن امکانات نظر آ رہے ہیں یا بات وہیں پہ ڈیڈ لاک پہ آ کے ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے جو ان کے مطالبات ہیں انہیں اگر آپ ملحوظ رکھیں تو وہ مطالبات تو نہیں مان سکتی حکومت پاکستان۔ وہ کہتے ہیں کہ جو قبائلی علاقے آپ نے ضم کیے ہیں وہ ان کی پرانی حیثیت بحال کر دیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو آئین کی خلاف ورزی ہے، کسی کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کر دے، اور آئین میں ترمیم کرنے کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے، وہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں، اور اسمبلی اس کی اجازت نہیں دے گی، سینٹ بھی اس کی اجازت نہیں دے گی، پولیٹیکل پارٹیوں کی اکثریت بھی اس کی اجازت نہیں دے گی۔ یہ تو اب وہ ایک ایسا مطالبہ کر رہے ہیں جو پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ اصل میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حوالے کر دیں قبائلی علاقہ بھی، انہوں نے جو بیان جاری کیا اس سے یہ واضح ہے دراصل کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے حوالے کر دیں۔ قبائلی علاقہ نہیں، صرف مالاکنڈ بھی، یعنی ریاست سوات بھی، جو پرانی ریاست سوات سے وہ کہتے ہیں وہاں ہم اسلامی نظام نافذ کریں گے۔ انہوں نے جسٹس تقی عثمانی صاحب نے ان سے کہا کہ یہ آئین ہے، بتائیے اس میں کیا چیز اسلام کے خلاف ہے؟ ظاہر ہے اسلام کے خلاف تو کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر اسلامی جمہوری نظام۔ یہ غیر اسلامی جمہوری نظام کیا ہوتا ہے؟ شاید کافرانہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ تو جو لوگ آئین کو نہیں مانتے ان کے ساتھ جنگ بندی تو ممکن ہے، جنگ بندی تو بدترین حالات میں ہو جاتی ہے۔ ابھی یوکرین کی روس میں بعض چیزوں پہ معاہدہ ہو گیا، جنگ بندی تو نہیں، بعض چیزوں پہ اگریمنٹس ہو گئے، وہ تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن کسی معاہدے کا امکان نہیں ہے۔ صرف یہ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے کہ ٹائم گین کر لیا جائے اور کئی ممکن ہے کسی وقت کوئی اچھی صورتحال پیدا ہو تو اس میں کوئی بات بنوا لی جائے۔ وہ اقتدار کا خون جس کے منہ کو لگ جائے وہ آسانی سے نہیں مانا کرتا، اور اقتدار بھی ایسا جو اپنی ومز پہ ہو، جو چاہیں کر سکیں۔ ان کا تو کوئی آئین نہیں ہے، پاکستان کا تو ایک آئین ہے، تحریک طالبان پاکستان کا تو کوئی آئین نہیں ہے اور ان کا کوئی حق اختیار بھی نہیں ہے۔ تو وہ تاریخ کا پہیہ الٹا کبھی نہیں گھومتا، ہوگا یہی آخر کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی، ہوگا یہی کہ آخر میں یہ علماء ان کو چھوڑ دیں گے، قبائلی عمائدین ان چھوڑ دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم نے جنگ جیتی ہے۔ آپ نے کون سی جنگ جیتی ہے؟ ہم نے مجاہدین کو پناہ دی، ہم نے مہاجرین کو پناہ دی، پاکستان نے ان کو پناہ دی مہاجرین کو، آپ نے نہیں دی۔ درست۔ تو ایک ریاست کی طرح بات کر رہے ہیں، ایک علاقے کے حکمرانوں کی طرح، جیسے ان کے پاس مینڈیٹ ہو۔ ان کے پاس کیا مینڈیٹ تھا؟ ایک مولانا فضل الرحمان اور ایک محمود چکزئی ان کی حمایت کر رہے تھے، اور ان دونوں کے مجموعی ووٹ ملا کے 3.25% میکسیمم بن سکتے ہیں۔ تو باقی جو 96.75% ووٹ ہیں تو ان پہ ان کی رائے تو نہیں مسلط ہو سکتی، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور تاریخی عمل جو ہے وہ الٹا نہیں چلتا ہے، جیسے دریا کا پانی واپس نہیں جا سکتا، لہذا کوئی مفاہمت کا امکان میں تو نہیں دیکھتا جب تک انہیں چوٹ نہ لگے۔ تو جو ریاست پاکستان مان سکتی ہے بس وہی مانیں گے، اور ان کا بنیادی مطالبہ نہیں مانا جا سکتا۔
ٹھیک ہے ہارون صاحب، کچھ دن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی میڈیا ٹاک کر رہے تھے اور آگ کو ہوا دینے کے مترادف وہ یہ بیانات دے رہے تھے کہ فاٹا کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی یا جس طرح سے اس کو ضم کیا، وہ اس شرح پر، اس مطالبے پر ضم ہوا تھا کہ ان کو ان کے حقوق دیے جائیں گے قبائلی علاقوں کو، مگر نہ ان کے پاس پولیس ہے، نہ ان کو حقوق دیے جا رہے ہیں، تو ایسے میں فاٹا انضمام کا کوئی فائدہ نہیں ہے قبائلی علاقوں کی۔ یہ مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے۔ دیکھیے نا، میں نے آپ کو واضح تو کر دی ساری صورتحال۔ مولانا فضل الرحمان کی حمایت کتنی ہے؟ جو آخری سروے ہوتا کئی سال پہلے، اس میں کوئی 9%، 10% ان کی حمایت تھی جو سروے ہوا تھا، اور الیکشن میں بھی یہی نتیجہ ہوگا۔ اور پی ٹی آئی کی اس وقت 29% تھی، یعنی ان سے 3 گنا زیادہ۔ تو یہ اپنے حلیفوں سے منوا لینا اپنا مطالبہ۔ یہ تو انہوں نے ذاتی حیثیت میں پریس کانفرنس کی نا، نون لیگ تو وہی رائے ہے جو عمران خان کی ہے، اور بلکہ وہ زیادہ پرجوش تھے، ضم کرنے کا فیصلہ تو انہوں نے کیا تھا۔ صحیح۔ اور پیپلز پارٹی کی بھی یہی ہے، تمام لوگوں کی ایک ہی رائے ہے، صرف یہ مولانا فضل الرحمان کی رائے ہے اور محمود اچکزئی کی رائے ہے۔ مدارس کتنے فائدہ مند ہو ایک سکتے 2-3% کی رائے تو نہیں مانی جا سکتی۔ صحیح۔ مدارس کتنے فائدہ مند ہو سکتے ہیں اس کرائسس میں ہارون صاحب؟ مدارس کا کیا تعلق ہے اس چیز سے؟ کوئی درمیان میں کوئی راستہ مدارس نکل کا چیز سے سکے؟ کیا تعلق ہارون ہے؟ صاحب، مذاکرات تو انڈیویجول کرتے ہیں، ادارے تو نہیں کرتے۔ وہ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس اپنا رول پلے کرتے ہیں، علماء اپنا رول پلے کرتے ہیں کہ کسی طرح معاملہ بھائی ختم ہو علماء سکے۔ کی بات کریں، مدارس نہیں، علماء۔ مدارس میں بچے پڑھتے ہیں، بچے تو نہیں کوئی رول پلے کرتے نا۔ وہ کر رہے ہیں نا، انہوں نے ان کو سمجھایا ہے، مگر وہ انہیں کوئی نتیجہ تو نہیں نکلا۔ سیز فائر ہے جس کی بعض اوقات وہ خلاف ورزی بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہر مسئلے کے دیر پا حل کی بھی بات ہوتی ہے ہارون صاحب، کیا اس مسئلے کا کوئی دیر پا حل ہے؟ دیر پہ حل تاریخی عمل ہے، یہ آگے بڑھے گا۔ وہ بات مولانا فضل الرحمان کی ٹھیک ہے، ان کے لیے فنڈز انہوں نے کم کر دیے تھے آ کے شہباز شریف صاحب نے، انہیں فنڈز ملنے چاہیے جو بھی آپ کے وسائل ہیں۔ دیکھیے نا، 2000 ارب روپے تو اب بھی ہوتے ہیں، بدترین حالات میں بھی 2000 ارب روپے ہوتے ہیں۔ تو وہ جہاں زیادہ ضرورت ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہے سیلاب زدگان کو، پھر زیادہ ضرورت ہے بلوچستان اور قبائلی علاقوں کو، وہ قبائلی علاقوں کو سب سے زیادہ ہے۔ تو وہ ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ 1 سال کے لیے کم کریں، اور پختونخوا کے علاقے جو ترقی یافتہ ہیں ان کے لیے وقتی طور پر کچھ کمی کر کے، اور پختونخوا کی اب قابلیت بہت بڑھ گئی ہے، بہت سے یعنی وہ ایسے کام کر رہے ہیں جو کسی صوبائی حکومت نے نہیں کی ہے، اس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں جا سکتا۔ تو وہ اس کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ وہاں پولیس بھی ہونی چاہیے، عدالتیں بھی ہونی چاہیے، صحیح، اور ترقیاتی کام بھی ہونے چاہیے، جابز بھی پیدا ہونی چاہیے، لیکن وہ امن میں ہوں گی نا، کشمکش میں تو نہیں ہوں گی۔ درست۔ یعنی خانہ جنگی ہو رہی ہے تو پھر تو نہیں ہوں گی، بد امنی ہو پھر تو نہیں ہوں گی نا، وہ تو امن سے ہی ممکن ہے۔ تو امن بحال کرنے میں مولانا فضل الرحمان کو مدد کرنی چاہیے۔ جو لوگ وہاں فساد کا موجب ہے ان کے مکتب فکر سے ہی تعلق رکھتے ہیں نا، اور ساری سیاست تو وہ 200 برس کی بات کرتے ہیں، ہماری 200 سالہ تحریک ہے، تو وہ اپنی مکتب فکر کے لیے ان کی جدوجہد ہے 200 برس، وہ عام مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے، یا پاکستان کے لیے تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب آخری موضوع ہارون صاحب، کچھ سیلاب کے اوپر بات کرتے، کچھ آپ نے گفتگو اس کے اوپر کر لی شہباز شریف صاحب کو لے کے۔ سوال یہ ہے کہ ہارون صاحب، سیلاب آیا، ہو کیا سکتا تھا اور اتنا سنگین آخر ہو کیسے گیا؟ دیکھیے، ہو تو بہت کچھ سکتا تھا، مثلا کوہ سلیمان سے پانی کے جو ریلے آتے ہیں وہ اتنا پانی ہوتا ہے جو تربیلا ڈیم سے زیادہ ہوتا ہے، تو وہاں ڈیم بن سکتا تھا، اور اگر ڈیم نہیں تو پانی کے ذخیرے بن سکتے تھے۔ اسی طرح بلوچستان میں یہ تو معلوم ہے نشیب کہاں ہے، اور یہ معلوم کرنا کوئی مشکل ہی نہیں۔ 40 سال پہلے کی، 45 سال پہلے کی وابڈا کی سٹڈی پڑی ہوئی ہے، 5 جگہ پہ ملک میں جہاں بڑے بڑے پانی کے ذخیرے بن سکتے ہیں۔ کالا باغ ڈیم کی سب لوگ مخالفت کرتے ہیں اور کوئی اس کی دلیل نہیں دیتے۔ نون لیگ اس کے حق میں ہے، پی ٹی آئی حق میں ہے، اعلان اگرچہ نہیں کرتی اس لیے کہ وہ ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور وہ وابڈا کے سابق چیئرمین جو اس کے پرجوش حامی تھے اور جنہوں نے اس پہ بڑا کام، جن کی بڑی رسپیکٹ تھی، شمس الملک سے ولی خان نے کہا تھا کہ یہ 100% جینوئن بھی ہو تو ہم نہیں بننے دیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ کون اس کے پیچھے تھا۔ تو ڈیم جو ہے وہ بنا ہی نہیں گیا۔ اب عمران خان آئے تو انہوں نے وہ 3 ڈیمز پہ کام شروع کیا، جی، تربیلا اور منگلا کے بعد تو کوئی ڈیم بنا ہی نہیں، 40-50 سال ہو گئے۔
ایوب خان کے جانے کے بعد اس سے بھی زیادہ ہو گیا. کبھی کوئی ڈیم بنے نہیں. چھوٹے ڈیم جیسے پوٹھوہار میں بنتے ہیں بلوچستان میں بن سکتے ہیں. اچھا وہ بجائے اس کے کہ پانی وہ تباہی کا باعث بنے وہ آپ کے کام آئے گا. تو ڈیم میں کیا اگر ذخیرہ بنانا ہو پانی کا تو اس میں تو بہت اخراجات نہیں ہوتے. وہ لوگ اپنے طور پہ بھی بنا سکتے ہیں, انہیں انسینٹو دیا جائے اور اس کے لیے فنڈ رکھے. پہلے بلوچستان میں تو روپیہ سارا کھا لیا جاتا ہے 70-80%, اور سندھ میں بھی یہی صورتحال ہے. پنجاب میں کوئی 50% خرچ ہوتا ہے, کوئی بہت قابل صورتحال پنجاب میں نہیں. ڈیم نہیں بناتے, کیا بناتے ہیں؟ بڑی بڑی سڑکیں, اچھی بھلی سڑکیں موجود تھیں. آپ کو اتنی موٹر وے کی کیا ضرورت تھی؟ موٹر وے بڑی اچھی ہے لیکن کچھ چند لوگوں کے لیے اچھی ہے نا, 2-4-5% کے لیے. تو وہاں ڈیرہ غازی خان میں جیسے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک ڈیم بنا تھا, یہاں بنتا, اور بلوچستان میں بنتے, پنجاب میں بہت سی جگہوں پہ بن سکتے ہیں. پانی ذخیرہ کم از کم یہ تو ہو ہی سکتا تھا کہ بر وقت اطلاع دیتے. درست. یہ تو معلوم ہے اونچائی کہاں ہے, ڈھلوان کہاں, یہ تو سب کو معلوم ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ سیلاب تھوڑی ہے, اس دفعہ شدید ہے لیکن پہلے بھی آتے رہے ہیں. تو وہ آبادی کو وہاں منتقل تو کیا جا سکتا تھا. کتنا بڑا علاقہ ہے جو متاثرہ علاقہ ہے, اس میں آبادی بہت زیادہ نہیں ہے. ٹرک بھیجے جا سکتے تھے, فوج کے ٹرک بھیجے جا, ہم سب کو معلوم تھا. کتنے ٹویٹ تو میں نے اس پہ کیے اور پروگرام میں بھی بات کی کہ بارشیں بہت زیادہ ہوں گی. محکمہ موسمیات بھی کارکردگی ویسی اچھی نہیں رہی جیسی 8-10 سال پہلے تھی ہوا کرتی تھی جب تک حفیظ صاحب تھے, لیکن بہرحال اب بھی اچھی ہے. یہ تو انہوں نے بتا دیا تھا بہت بارشیں ہوں گی, تو بھائی انہیں نشیب سے منتقل کرتے ہائٹس پہ. تو جو پیسے اب 8 لاکھ روپے ہر جو آدمی دنیا سے گیا اس کے لیے دے رہے ہیں, اس سے تو کم پیسے خرچ ہوتے ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب تو اپنی سیاست میں مصروف تھے, صوبائی حکومتیں بھی اسی میں مصروف تھیں, سیاسی جماعتیں بھی اسی میں مصروف تھیں. کم از کم آبادی کا کوئی منتقل کرنا تو ممکن تھا. لاکھ ڈر تو یہی ہے کہ وہ پانی کو جمع کریں اور استعمال کریں, اور کیا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. لیکن ارون صاحب کیا یہ سیاست میں انوالومنٹ تھی کہ امدادی کارروائیاں بھی بہت زیادہ تاخیر سے شروع ہوئیں؟ نظر تو سب کو آ رہا تھا کتنا نقصان ہو رہا ہے, پھر امدادی کارروائیاں جب ایک ہنگامہ شروع ہو گیا, لاشیں تیرتی ہوئی نظر آنے لگی, تب شہباز شریف صاحب نکلے. وہ تو ان کے پاس اکانومی کے لیے بھی کوئی وقت نہیں تھا اور سیلاب زدگان کے لیے بھی نہیں تھا. حالانکہ وہ اچھا پھر اداروں کو دیکھ لیں, وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو مرکزی ادارہ ہے, جو صوبائی ادارے, وہ کہاں ہیں؟ وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے. اس کا مطلب ہے کہ ان اداروں کی تشکیل ناقص تھی.